الذی جمع مالا وعددہ. قرآن کریم کہتا ہے کچھ ایسے ظالم ہوتے ہیں جو اپنے پاس مالوں کو جمع کر لیتے ہیں, اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, گنتے رہتے ہیں مالوں کو, کاؤنٹنگ کرتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, کسی غریب کے پاس نہیں جانے دیتے. یہ صفت قرآن کریم نے غیر کی بیان فرمائی ہے. الذی جمع مالا وعددہ, فرمایا یہ صفت غیر کی ہے, مسلمان کی نہیں ہے, غیر مسلم کی ہے. لہٰذا اگر تمہارے پاس مال جمع ہو رہا ہے تم آگے دینا شروع کر دو. لوگ پوچھتے ہیں مالدار ہونے کا نسخہ بتاؤ. میں نے کہا میرے بھائیو, ایک کمرے میں ایک دروازہ کھلا ہو, باقی سارے روشن دان بند ہو, کبھی ہوا کراس نہیں ہوگی. آپ نے کمرے کے ماحول کو مینٹین رکھنا ہے, ایک طرف سے ہوا ایک طرف سے نکلے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اے سی میں تو سارے دروازے بند کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی ایک دروازہ پھر بھی کھلا رکھتے ہیں جس سے باہر کنڈینسر پھینک رہا ہوتا ہے, آکسیجن لے رہا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینک رہا ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہا وہ سوراخ بند ہوتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا, کھلا تو وہ بھی ہوتا ہے. تو کمرے کے ماحول کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی ایک سوراخ آپ کھولیں گے, ایک آنے کا ایک جانے کا. تو آپ نے اللہ سے مال آنے کی تو دروازے کھلے رکھے ہیں, مجھے ملے 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 ملے. مال نکالنے غرباء کو دینے کا دروازہ تم نے بند کر رکھا ہے, تو کبھی مال تمہارے پاس نہیں آ سکتا. آپ کے پاس آیا, میں مثال دے رہا ہوں, میرے پاس پہننے کے 5 سوٹ ہیں. آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں, میرے ناپ کا سوٹ اسے آتا ہے, اسے آتا ہے, اسے آتا ہے. اگر 15-20 زیادہ بندے ان کے لسٹ بنا کر رکھیں. آپ کو نیا سوٹ ملے, آپ وہ سوٹ کسی اور کو دے دو, نیا تم پہن لو. آپ کے پاس ترتیب ہونی چاہیے, آپ کے پاس معاملات ہونے چاہیے. خدا کی قسم جو بندہ یوں جانے کے دروازہ, آنے کے ساتھ جانے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے, ایسے بندے کو رب دیتے ہی دیتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ الذی جمع مالا وعددہ کا مصداق نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے جو یوں کام کر لے, بلکہ یہ اللہ کے معاملات کو دیے ہوئے مال کو آگے چلا رہا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ ثابت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہدیے کو ہدیہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی غلط ہے. ہدایہ کو اللہ کے رسول آگے ہدیہ فرما دیا کرتے تھے. ہدایہ کا معنی ہے گفٹ, جو بندے کو تحفہ ملے. آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے, آپ دے دیں. میں خواتین میں بہت حیران ہوتا ہوں. میں خواتین میں خود اپنے گھر والیوں کی بات کر رہا ہوں, جہاں سے میں نے ترتیب شروع کی ہے. ہمارے خواتین میں ترتیب عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ لوگ معاملات یوں رکھتے ہیں, خاتون نے ہر شادی پہ نیا سوٹ پہننا ہے. آج کل تو مصیبت ہے, بلا دھوتا ہوا تو پاوڑا کو نہیں نا, یہ اکثر پہلی شادی تھے تپاتاس. ہمارے یہاں ترتیبیں تو یہی ہیں, پہلی شادی پہ اس نے پہننا تھا, پہنا ہوا تھا, لہٰذا دوسری شادی پہ میں وہ نہیں پہنوں گی, میں تو اور پہنوں گی. یہ جوتی میں نے پہلے فنکشن پہ پہنی تھی, اب میں دوسرے فنکشن پہ نہیں پہنوں گی. علمان و لفیظ آج کل معاملہ اس سے بڑھ گیا. پہلی عید پر سوٹ اور ہے, دوسری پر جو ہے نا ڈریسنگ اور ہے, تیسری عید پر اور ہے, ولیمے میں اور ہے, مہندی میں اور ہے, مہندی میں اور ہے, نکاح میں اور ہے. ترتیبیں بدل گئی ہیں. تو میں ان کے لیے کہتا ہوں اللہ آپ کو دے, آپ روزانہ سوٹ بدلیں, نو پرابلم. آپ روزانہ جوتی بدلیں, لیکن جو آپ نے ایک دن پہن کے رکھ لی ہے نا, قبر میں جیب کفن کے اندر نہیں ہوگی, وہ کسی اور کو دے دو. جلے رننا تک واقسنتا ہے سوٹ پہلے پاتا ہے تو بے کو دے جانا, آپ کسی اور کو دے دیں. کیوں نہیں دیتی؟ ہمارے یہاں عجیب ترتیبیں. لوگ وہ اپنے جوتیوں کے لیے ڈبے بھی ساتھ رکھتے ہیں تاکہ یہ پڑا رہے, نیا ہوگا اگلے سال پھر پہنوں گا. اللہ اکبر, اگلے سال تک تم نے دن رکھے. مجھے یاد نہیں آتا میں نے جوتی لی اور ڈبے کو گھر میں رکھا ہو. پہلے ڈبے کو بھوکے سا تھا بیٹی بار بے کو جیسا نا, یہ ڈبا میں نے صحیح پیا اسے تو شیطان میں کوئی اکسین شام بھی رکھ, کسی اور کو نہ دینا. میں نے اپنی گھر والیوں کو یہ کہا ہوا, آپ نے نیا سوٹ لینا آپ لیں, پرانا آپ کسی کو ہدیہ دے دینا, اللہ اور دے گا. شروع میں تھوڑی سی مجھے جو ہے نا دقت ہوئی, لیکن اب گڈی لائن تو چڑھ گئی ہو, کوئی مسئلہ کو نہیں. اب ماحول بن گیا, اب بہت آسانی ہے. تو یہ بندہ آگے سکھائے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے گھر والوں کو, جہاں تک بندہ سمجھا سکتا ہے. میں اس میں بہن کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میرے بہن کی تربیت کی ذمہ داری میرے والد کی ہے. ہاں وہ نہیں ہوں گے تو پھر میری بات ہے. بعض اوقات لوگ بہنوں پہ سختی کرتے ہیں, جب بیوی آ جاتی ہیں تو بیویوں کچھ نہیں کہتے. جو آپ نے تربیت کرنی تھی تو آپ بیوی سے شروع کر لیتے نا.
بہنوں کو لوگ کہتے ہیں تو ہی میں نہیں کر رہا تھا، زال جو مرضی ہے وہ کرے. جی نہیں، آپ نے سمجھانا ہے تو آپ یہاں سے، یہ آپ کے ماتات ہے، اس کو آپ سمجھائیں، یہاں سے بسم اللہ کریں. تو یہ ترتیبیں گھر میں جا کے بتائیں. آپ جو بتائیں گے تو بات بنے گی. میرے چھوٹے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں انہیں سمجھاتا ہوں. جوتی چھوٹی ہو گئی ہے نا، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹی جوتی ہے، اس کے بچپن کی رکھ دو، بڑی عمر میں اس کو دکھائیں گے، اے نکے لا تو کھلے پہنا ہمیں. سبحان اللہ، عجیب ذہنیت بن چکی ہے. میں نے کہا میرے بھائیوں، بچے کو سمجھاؤ کہ بیٹا آپ سے جوتی فارغ ہو گئی، آپ کے لیے چھوٹی ہے، آپ کسی اور کو دے دو، اللہ آپ کو اور دے گا. میرے بچے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں یوں سمجھاؤں نا، وہ جوتی اپنی یوں بند کریں گے، شاپر میں ڈال کے ابو ہم نے کس کو دینی ہے، اللہ خوش ہو جائے گا. یہ مزاج بناؤ، نہ تما ہوگی، نہ جمع ہوگی، نہ بنا ہوگی. خدا کی قسم صوفیت کا ماحول گھر میں پیدا ہوگا.